السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو آلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وقال تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محبت شوق جذبے کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، انسان کو اللہ جل شانہ نے دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے بھیجا، نہ کہ ناکام ہونے کے لیے۔ ناکامی والے راستے کے خطرات بتلا دیے اور کامیابی والی روشنی پر اپنی رحمتوں کی لائٹیں لگا دیں کہ آسان بہت ہے تو چل کے دیکھ لے۔ وقتی طور پہ تیرے ساتھ جو حالات آئیں گے، ہمارا وعدہ ہے ایک ایک پریشانی کے بدلے اگر تو نے صبر کر دکھایا، وہ دوں گا جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اور یہ حالات جو دنیا کی زندگی کے تیرے سامنے آ رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے اٹھ رہا ہے، مرضی سے سو رہا ہے، بندے یہ وقت میری مرضی کے مطابق گزار دے، جو کبھی ختم نہیں ہوگا وہ تیری مرضی کے مطابق گزرے گا۔ جو قانون، جو ترتیب میں نے دی ہے، جو تیرے لیے میں نے ایک ڈسپلن، ایک قانون بنایا، اس کے مطابق چل، دائیں بائیں نہ ہو۔ مخالف سمتوں کے اندر تجھے بہت بلایا جائے گا اور تجھے دائیں بائیں بہت کیا جائے گا، اور یہ تیرے دشمن نہیں ہوں گے، تیرے اپنے ہوں گے۔ کبھی بیوی آئے گی، کبھی بہن آئے گی، کبھی ماں آئے گی، کبھی اولاد آئے گی، یہ نہیں یہ کر لے، یہ نہیں یہ کر لے۔ ماں کہے گی، باپ کہے گا، لے ابھی تیری عمر کیا ہے، داڑھی رکھ لی تو بابا بن گیا، ابھی بہت عمر پڑی ہے۔
بیوی کہے گی کوئی نہیں، بچوں کے لیے کماؤ، معافی مل جائے گی، کوئی بات نہیں، آپ کر لو، ہم اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ بہن کیا کہے گی کہ بھیا آپ کو پتہ ہے میرا ایک ہی تو بھائی ہے، بڑی میں نے آپ سے امیدیں لگائی ہیں، آپ کی مہربانی، جو ابو کہہ رہے ہیں ویسے کر لیں۔ بیٹے بھی کہیں گے گھر کے اندر ہمیں نہیں پتہ، جہاں مرضی سے کر کے دے۔ آج باپ کی نافرمانی میں ماؤں کا زیادہ کردار ہے، جو اولاد کی تربیت کے اندر کمی کر رہی ہیں۔ اگر بچہ گھر کے اندر فرمائش کرتا ہے تو ماں کہتی باپ کو کہہ، کیوں کہے باپ کو؟ ماں کو نہیں پتا باپ کا حل کیا ہے، اسے نہیں پتا ساری رات گردے کے درد میں کرا رہا تھا، اور میں نے کہا اچھے سے ڈاکٹر کو چیک کرا دو، کہہ رہا کوئی بات نہیں، میری تو گزر گئی، میرے بچوں کے کام آئے گا۔ رات تو اس نے یہ سنا اس سے، اور اب کہہ رہی ہے کہ باپ سے کہہ کے یہ کر کے دے۔ تو معلوم ہوا جو زہر کا انجیکشن لگایا یہ کسی دشمن نے نہیں لگایا، یہ اپنے گھر کے اندر رہنے والے نے لگایا۔ شادی کی پہلی رات سے لے کر اب تک 4 بچوں کا باپ بن گیا، اس نے تیرے سے کچھ چھپایا ہی نہیں، سب کچھ تیرے آگے رکھا، پھر بھی کہہ رہی ہے کہ میری اس سے بنتی کوئی نہیں، اس نے میرے لیے کیا کچھ نہیں۔ جو اس نے کرنا تھا اپنی اوقات اور حد سے بڑھ کر دیا۔ آپ یقین کریں اللہ کی قسم، دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت کے بعد، ماں باپ کی محبت کے بعد اولاد سے اچھا کوئی نہیں ہوتا، اور بعض مرتبہ ماں باپ کی قربانی بھی اولاد پر دے دیتے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ گاؤں کے اندر ہے، بچہ جو ہے وہ اسکول پڑھ کے کالج میں داخلہ لے رکھا ہے، یہاں نہیں پڑھنا، میں لاہور پڑھنا ہے۔ اب ماں باپ اپنے ماں باپ کو چھوڑیں، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے چھوڑیں۔ لیکن ان کو کون سمجھائے کہ جن کے لیے تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہے ہو، کل جو تعلیم اس کو دلوا رہے ہو اس کو پڑھ کر یہ اپنے ماں باپ کو ساتھ رکھے گا؟ اس نے تو پہلی گھر کے اندر فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا، 11ویں میں، اس نے کہا تھا نہیں نہیں میں نے اپنی مرضی کرنی ہے، میں نے تمہاری، جب یہ تیری مرضی کے کالج میں نہیں پڑھ سکا تو تیری مرضی کی عورت گھر کے اندر لا کے بسائے گا؟ نقصان تو ہم کر رہے ہیں اپنے بچوں پر۔ یہ جو ہاتھ کے اندر، اس کی اپنی کوئی حیثیت کچھ نہیں، اس موبائل کی 24 گھنٹے کے بعد اس کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے، یہ میرے بچوں کو چارج کہاں کرے گا؟ 15 منٹ بعد یہ چارجر مانگنے لگتا ہے، یہ بجلی کا محتاج ہے، چارجر کا محتاج ہے۔ اس نے ہمارے بچوں کو نہیں بگاڑا، ہمارے گھر کی سوچوں نے، ماں باپ کی سوچوں نے ہمارے بچوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ مال کے لیے دعا کروا رہے ہیں، مال ویشیوں کے لیے، ڈھوروں کے لیے دعا کرا رہے ہیں، فصلوں کے لیے دعا، اولاد کے لیے دعا ہی کوئی نہیں کرا رہا۔ اگر اولاد کے لیے دعا کرے تو دنیا کی کامیابی کی، آخرت کی کامیابی کی دعا ہی کوئی نہیں کرا رہا۔ اب اللہ کا شکر ہے کچھ رونق شروع ہوئی، پہلے تو 3 سال بچہ پڑھایا جی، پڑھ نہیں سکا، ذہن کند ہے، پھر میں نے اسے کیا کیا، ہم نے سوچا، پھر ہم نے اسے مدرسے میں داخل کر، اسکول میں داخل کرا دیا، اب ماشاءاللہ 5ویں کا امتحان دے رہے، اب ماشاءاللہ کامیاب ہے۔ اور نہیں بھائی، بچے کی محنت کے ساتھ، یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کوئی عام تعلیم نہیں ہے، اس کے لیے تو اللہ کو رو کے دکھانا پڑتا ہے۔ اب جتنے مدارس ہیں، کچھ وہاں ٹیوشن ہے، کوئی وہاں تنخواہ چلتی ہے، کوئی وہاں فیس ہے، یہاں تو اللہ کے آگے عاجزی انکساری چلتی ہے۔ استاد بھی اللہ کے آگے روتا ہے، ماں باپ بھی روتے ہیں، پڑھنے والے کو اللہ کامیاب کر دیتے ہیں۔ جو اسکول کی تعلیم ہے اس کی مخالفت نہیں ہے، میری بچی خود ایف ایس سی کر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، پڑھ رہی ہے، اس کا شوق ادھر تھا، میں نے پڑھا دیا، میں نے کہا ساتھ ساتھ عالمہ بن لے، وہ دونوں کام کر رہی ہے۔ میرے بچے حافظ بننے کے بعد عالم بن رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اسکول بھی پڑھ رہے ہیں، اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مخالفت نہیں ہے۔ اگر میں دنیا کی تعلیم کی مخالفت کروں تو ڈاکٹر، انجینئر، وکیل یہاں سے بن رہے ہیں، اگر یہ بننا چھوڑ دیں تو ہمارے مسئلوں کے، کیسوں کے حل کون کرے گا؟ ہمارا علاج کون کرے گا؟ ہمارے بچوں کو دنیا کی تعلیم کون دے گا؟ ملک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کون کام کرے؟ یہ بھی شعبہ اچھا ہے۔ ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری میں اللہ سے ڈرتے ہوئے مریضوں کا علاج کرے تو قیامت کے دن یہ اللہ کے ہاں عبد الرحمن سے آگے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر وکیل اپنی وکالت کے اندر، اپنے دلائل کے اندر مظلوم کو انصاف دلوائے اور مجرم کو سزا دلوائے تو یہ بھی قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پہ کھڑا نظر آئے گا۔ اگر ایک ٹیچر دنیا کی غرض و غایت نہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے پورا وقت دے تو یہ ٹیچر قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔
لیکن کریں کیا؟ ہر چیز کے اندر تو طمع، ہر چیز کے اندر پیسہ، ہر چیز کے اندر لالچ ہے۔ اسی لیے میرے پیارو، صبح سے لے کر اب تک یہ جلسہ چل رہا ہے، اللہ کرے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب بتاؤ، صبح سے لے کر اب تک کتنے خطیب یہاں آئے، میں ان کا نوکر فقیر آپ کے پاس بیٹھا، اور علماء اکرام، اور ان خطیبوں کی تائید، اس حق کی بات کرنے کے لیے اللہ نے ایسے مرد قلندر ہمارے سید صاحب کو دیکھے۔ اچھا ایمانداری سے تو ان کے چہرے پہ داڑھی اچھی لگ رہی نہیں، سونی لگ دی کوئی نہیں انشاءاللہ۔ کل کو انشاءاللہ ان کے سر پہ دستار بھی سجے گی، کوئی سجائے نہیں، میں ضرور رکھ دوں گا پگڑی ان کے سر کے اوپر انشاءاللہ۔ جو ہمارے پاس ہیں وہی دیں گے بھائی۔ تو اس وقت سے لے کر عبد المہیمن بھائی نے، اللہ سے بہت جزائے خیر تھا، علاقے کے اندر بھی جلسے کرواتا ہے اور خود بھی عظیم و شان اجتماع کراتا ہے اتنے، اور تمام حضرات اس اجتماع کی قبولیت اور اس بندے کی قبولیت ہے جس کو دعوت دیتا ہے، اس کی دعوت پر لبیک کہتا ہے، یہ قبولیت ہے۔ کتنا اکٹھا کر لے گا؟ 1,00,000، 2,00,000، 3,00,000۔ پچھلے سال جو میرے کرا کے گئے تھے وہیں کہ وہیں کھڑی ہے، اب کو نہیں کر سکتا۔ پہلا اس کا رزلٹ 8 بچے قرآن کے حافظ بنے، آپ کے سامنے آئے، تو اس کا مطلب ہے اس نے کھایا نہیں ہے، لگایا ہے الحمدللہ۔ اور 4 دیواری کے اندر نہیں، پروگرس رپورٹ 4 دیواری کے اندر نہیں دے رہا کہ یہ روڈ بنا دیا، یہ کوئی بلڈنگ بنا دی، ہاں جی بتاؤ پیش کرو کیا کیا، بند کمرے میں کیمرہ لگایا، لاٹھی یہ کیا ہم نے، یہ کیا، اتنے کروڑ لاگت، نہیں۔ جو آپ نے پورا سال خدمات دی، اس نے نہ صاحبان باندھا، وہ آسمان والے بھی دیکھ رہے ہیں، زمین والے دیکھ رہے ہیں، سب کو بلایا، آجو آجو آجو، جو پچھلے سال جلسے پہ اکٹھا کیا تھا اس کی کارکردگی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں۔ اتنا بڑا اجتماع، اتنی عوام کے لیے، علماء کے لیے کھانے کا انتظام، اتنا وی آئی پی ماحول، تو ہر نے یہاں آ کر جھوٹ بولا کسی نے؟ مجھ سے پہلے خطیب نے باب فرید کا کلام سنایا، کوئی جھوٹ تھا؟ خاکوانی صاحب 1.5 گھنٹہ بیان کر کوئی جھوٹ؟ اس سے پہلے کفیل شاہ صاحب، حضرات سارے، کوئی جھوٹ کس نے بولا؟ اللہ کا ولی پیر اسد حبیب صاحب، یہ کوئی جھوٹے لگتے ہیں؟ پھر یہ پیچھے ہی آگے جتنے بیٹھے ہیں، کوئی جھوٹوں کی بستی میں آئے؟ سچوں کی بستی میں سچوں کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، جتنی دیر بیٹھے ہیں مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ بولو بولو، امن محسوس ہوا کہ نہیں؟ دل سکون میں ہے کہ نہیں؟ اور جسم راحت پکڑا کہ نہیں؟ اسی کو تو اللہ کہہ رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ پہلی شرط ایمان، ایمان والے کی پہچان کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ پہلی پہچان یہ، اللہ کو دیکھا نہیں ایمان لے کے آیا، کتاب اترتے نہیں دیکھی قرآن پہ ایمان لے کے آیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہیں دیکھا لیکن ایمان لے کے آیا، ختم نبوت کا تاج پہنتے نہیں دیکھا، ختم نبوت پر ایمان لے کے آیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا، فرمایا او لوگو، اس امت کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے، گو کہ بعد میں آنے والوں کو حضور کی زیارت کرنے کا موقع نہ ملا۔ کوئی حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے، مدینہ شریف میں روضہ رسول کی زیارت کر کے آئے، سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے سلام پڑھ کے آئے، سلام کر کے آئے، پاکستان میں واپس آئے، اپنے ملک میں واپس آئے، اور لوگ پوچھے کہاں سے آیا؟ یوں نہ کہ میں روزہ دیکھ کے آیا، بلکہ یوں کہ اللہ کی عزت کی قسم میں روزے والے کو دیکھ کے آیا۔ من زار قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی، جس نے میری وفات کے بعد، میرے وصال کے بعد میرے روزے کی، میری قبر کی زیارت کر لی، گویا اس نے میں محمد کا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ یہ اتنا بڑا اونچا کام ہے، اتنا بڑا اونچا عمل ہے۔ فرمایا حاجی جب حج کر کے آتا ہے، فرمایا اس کو اندر اپنے گھر میں جانے سے پہلے لاہور پہ، ملتان میں، کراچی جائیں، ایئرپورٹ پہ اترا، غنیمت جانو جہاں موقع ملے، حتیٰ کہ گھر کے دروازے میں گھسنے سے پہلے اسے کھڑا کر کے دعا اس سے کروا لو، اللہ کی برکتیں رحمتیں لے کے آیا، نور والے گھروں کو نور والی مرکز میں بیٹھ کے آیا۔ فرمایا گھر میں جانے سے پہلے جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔
حاجی صاحب رومال تو مجھے بڑے مل جائیں گے، کھجوریں تو مجھے بڑی مل جائیں گی، پانی بھی زمزم کہیں نہ کہیں سے چلو پانی ملا ہوا ہے خالص مل جائے گا۔ حاجی صاحب جو تو 8 دن مسجد نبوی میں نمازیں پڑھ کے آیا، صبح شام روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دے کے آیا، درود و سلام پڑھ کے آیا۔ حاجی صاحب سرما ٹوپی مسلح دے نہ دے، مجھے مدینے والے کی نسبت دے دے، جو 8 دن کے اندر اپنے سینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لے کے آیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا اللہ والا ہے، اس کی عورت بھی کتنی بڑی اللہ والی ہے، جس نے مسلمانوں پہ رحم کیا، عراق سے لے کر مکہ پاک تک پانی کی نہر بنوا لی، درند پرند جنندے سارے کے سارے اس نہر سے سیراب ہوا کرتے تھے۔ مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آ گئی کہ اللہ والی بتا کامیابی کیسے ملی، تو نے جب پانی کی نہر بنوائی جانوروں پرندوں چڑیوں کے لیے، انسانوں کے لیے، حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے، مکہ مدینے میں آنے والوں کے لیے، جو تو نے پانی کی نہر بنوائی، لگ رہا پانی کے گھونٹ گھونٹ پر اللہ نے تجھے کامیاب کر دیا۔ کہنے لگی میاں ابھی تو اس کے بارے میں پوچھا بھی کوئی نہیں، اس نہر کا ذکر نہ آیا، اسے یاد ہے مجھے یاد کوئی نہیں بنوائی کہ نہیں، کہ پھر کامیابی کیسے ملی، کہ اپنے بیڑے میں، اپنے شاہی محل میں، اپنے گھر میں پینک پہ بیٹھی جھولا جھول رہی تھی، سر پہ میرے دوپٹہ کوئی نہ تھا، اذان کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے ایمان کی غیرت نے گوارا نہ کیا، اللہ کا نام، اللہ کی بندی ننگے سر سن رہی ہے، میں نے فوراً دوپٹہ سر پہ رکھ لیا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، مرنے کے بعد مالک کائنات نے فرمایا تو نے میرے نام کا حیا کر لیا، میں نے تیرے کھوٹے عملوں کا حیا کر لیا۔ فرمایا مرد تو عورت ہے، مردوں کو بھی جب اذان کی آواز کانوں میں پڑ جائے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، کار چلا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، سائڈ پہ گاڑی لگا لے، ایک سائڈ پہ گاڑی لگا لے، میرے عزیزو خاموشی سے اذان سنے، اذان کا جواب دے، اور دل کے اندر یہ خیال ہو مجھے باپ نہیں بلا رہا، پیر نہیں بلا رہا، مجھے یار نہیں بلا رہا، بلکہ مجھے وہ بلا رہا ہے، زمین جس کے قبضے میں، آسمان جس کے قبضے میں، سورج چاند ستارے قبضے میں، پانی قبضے میں، ہواؤں جس کے قبضے میں، وہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے جب اس قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فوراً دل کے اندر خیال آیا اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کا مطلب جو اس وقت حکومت میرے پاس ہے، غلبہ میرے پاس ہے، بادشاہی میرے پاس ہے، تخت و تاج سلطنت میرے پاس ہے، مالک کائنات اسے چھوڑنے کا حکم کر رہا ہے، اپنے وزیر کو بلایا کہ جلدی کر علاقے میں دائیں بائیں اوپر نیچے کوئی دے کوئی اللہ والا ہے، کہ آج آپ کو کیا پڑی، پیسے کی کمی نہیں، تقوی پرہیزگاری تیرے پاس ہے، دنیا کا جاؤ جلال حکومت تیرے پاس، عہدہ تیرے پاس ہے، اللہ والے کی کیسے ضرورت پڑی، کہ تجھے نہیں پتا اللہ عام آدمی سے نہیں بلکہ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جب تک سچوں کے ساتھ نہیں بیٹھو گے مالک کائنات تمہیں ایمان والا قبول نہیں کرے گا۔ تلاش کر کسی کو۔ جناب حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ موجود تھے، شاہی خان شاہی محل سے وزیر گیا، فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ سے عرض کی حضرت ایک کام ہے، کیا کام ہے، کہ بادشاہ وقت سلطان آپ سے ملنا چاہتا ہے، ہارون رشید خلیفہ مسلمان ملنا چاہتا ہے۔ آپ نے فوراً فرمایا امیروں کا فقیروں کی مجلس میں کیا کام ہے، اگر تو مجھے مسلح سے ہٹانا چاہتا ہے، اگر مجھے شاہی حکومت میں عہدہ دینا چاہتا ہے، پھر تو ملاقات کی ضرورت کوئی نہیں، اسے جا کے کہہ دے تیرا تخت و تاج ایک طرف ہے، تجھے تیرے تخت کی حکومت مبارک ہو، اللہ نے میں مسلح کی حکومت عطا فرما دی، تو کرنے دھرنے میں اللہ اکبر، اپنوں کا محتاج ہے، پیاروں کا محتاج ہے، اللہ اکبر، اس مسلح کی جگیر پر ہمیں ناز ہے، ہم بیٹھ کے دکھا کے اشارہ کرتے ہیں، اللہ جل شانہ ہمارے اشاروں پر آسمان سے فیصلے فرما دیتا ہے۔ موج کر بابا ہمارے پاس کیا کرنا، وہ کہنے لگے نہیں جی نہیں، قرآن پاک کی آیت پڑھی، اپنی اصلاح کے لیے آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اچھا کر 3-4 شرطیں ہیں، قبول کر لے تو لے آنا، ورنہ اس کو اپنے کام سے کام رکھے۔ پہلا کام یہ ہے کہ دن کے اجالے میں نہیں آئے، رات کے اندھیرے میں آئے گا،
کوئی فوج دستے، کوئی چوکیدار دستے نہیں لے کے آئے گا، اکیلا آئے گا، فقیروں کی طرح آئے گا، سکھانے کی نیت سے نہیں، سیکھنے کے لیے آئے گا۔ سارے معاہدے طے ہو گئے، ساری شرائط منظور ہو گئی، رات کا اندھیرا ہوا، وزیر کہنے لگا چلے، ادھر خادم کہنے لگا ادھر جی کیا بات ہے، دن کے اجالے میں نہیں بلایا؟ فرمایا لوگو اگر دن کے اجالے میں لوگ دنیا دار عوام امیر کو میرے دروازے پر آتا دیکھتے تو ہم لوگوں کی میرے سے جھوٹی ڈارس بن جاتی، لوگ کہتے اس کا تعلق بادشاہ وقت کے پاس ہے، اور کہتے حضرت جی یہ کام کروا دو، یہ کام کروا دو۔ میں نے اول سے لے کر الف سے لے کر یہ تک ہر ایک کی اصلاح کی، میں نے کہا کام بندہ نہیں بناتا، کام خدا بناتا ہے۔ اگر یہ دل کے اجالے میں میرے پاس آتا تو لوگوں کی امیدیں اس سے بن جاتی، لوگوں کا یقین اللہ کی ذات سے چھوڑ جاتا۔ کیسی تربیت اللہ والوں کی۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ رات کو آئے، خانقاہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر آئے، خانقاہ میں آئے۔ آپ نے اپنے خادم سے کہہ دیا جب یہ اندر داخل ہوئے تو بتی بجا دیو، نہ میں اس کا چہرہ دیکھوں نہ میرا چہرہ دیکھنے پائے۔ کمرے کی لائٹ بندی کر دی گئی، دیا بجھا دیا گیا۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں صلی اللہ اکبر ہارون رشید رحمت اللہ علیہ داخل ہوئے اور آ کر کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آگے ہاتھ بڑھایا، حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے بھی آگے ہاتھ کر دیا، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ شاہی خاندان کے کھانوں کی اللہ اکبر مرغن غذاؤں کی چربی ہاتھ کی پشت پہ چڑھی ہوئی تھی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے یوں کر کے ہاتھ پکڑا اور یوں کر کے اوپر سے گوشت پکڑ لیا، کہ کتنا نرم و ملائم ہاتھ ہے، کتنا نازک ہاتھ ہے، اگر یہ اللہ کی نافرمانی کر گیا تو اللہ اسے جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اتنا کہنا تھا، دھیڑ سے آواز آئی، دیکھا سلطان کہیں پڑا ہوا ہے، کیا ہوا؟ کہ اللہ والے جو مال کا دولت کا غلاف میرے دل پہ چڑھا ہوا تھا، تیری ایک ہی نگاہ نے سارا غلاف اتار کے رکھ دیا۔ فرمایا بتا کیا خیال ہے؟ حکومتوں پہ راج کرے گا، مسلح پہ راج کرے گا؟ کہ خدا کا ملتا ہے، کہ تخت و تاج پہ نہیں ملتا، اللہ مسلح پہ ملتا ہے۔ کہ پھر آج کے بعد تاج نہیں مسلح ہوگا۔ جو ہارون رشید دنیا پر حکومت کرتے نظر آتے تھے، خدا کی قسم وہ رات کو مسلح پہ روتا بیٹھتا نظر آیا۔ یہ دور تھا حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کا۔ اللہ اکبر، بہلول دانا رحمت اللہ علیہ مٹی کے گھر بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ملکہ زبیدہ اپنی کنیزاؤں کے ساتھ آ گئی، بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کے قریب سے گزری، مٹی کا گھر بن رہا ہے۔ او لوگو 5000 میں جنت لے لو، 5000 میں جنت کا گھر لے لو۔ ملکہ زبیدہ کے کان میں پڑا، کنیزوں سے کہنے لگی پوچھ کیا کہہ رہے؟ کہ اتنا سا مٹی کا جھوپڑا زمین پہ بنایا ریتے کا دریا کے پاس بیٹھ کر، اور کہہ رہے ہو لوگو جنت کا گھر لے لو۔ ملکہ زبیدہ کہنے لگی ہاں مجذوب ہے، چلو کوئی بات نہیں، سے خوش کر دیتی ہوں۔ اگر 5000 میں اپنے شاہی خاندان کے خزانے میں سے دے دیے تو میرے پیسوں میں کیا فرق پڑے گا، پتہ نہیں اسے کس صورت کی وجہ سے مانگ رہے۔ ملکہ زبیدہ گئی، بہلول کیا بیچ رہا ہے؟ کہ جنت کا گھر۔ کتنے کا؟ کہ 5000 کا۔ لے ایک مجھے دے دے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں جب وہ درم و دینار سکے شرفیاں دی گئی، آپ نے یوں چلو بھرا، دریا کے کنارے بیٹھے تھے، سارے کا سارا وہ مال اٹھایا دریا کے اندر پھینک دیا۔ ملکہ زبیدہ حیران، اس نے کہا سمجھ نہیں آئی، پیسے بھی نہیں لیے اور جنت کا گھر دے رہا ہے، 1 روپیہ نہیں رکھا، سب پھینک دیے۔ رات کو جا کے بستر پہ لیٹی، آنکھ لگی، مالک کائنات نے زبیدہ کا گھر جنت کے اندر بائی نیم دکھا دیا۔ جیسے آنکھ کھلی ہارون، کیا ہوا؟ بہلول کی بات سچی ہو گئی، ہم تو دیوانہ دیوانہ کہتے تھے، لگتا ہے اس کی زبان پر حق بھی بول رہا ہے اور رب بھی بول رہا ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ صبح سیر و تفریح کے لیے گئی تھی، وہ مٹی کا گھر بنا کے کہتا 5000 کے لے لو، 5000 کے لے لو۔ میں نے لیا، رات حقیقت میں اللہ نے دکھا دیا یہ گھر ملکہ زبیدہ کا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، پھر جلدی کر، ناشتہ پانی بعد میں کریں گے، چل بہلول سے مجھے بھی ایک گھر لے دے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ دنیا کے کنارے بیٹھے ہیں، ہارون رشید اور ملکہ زبیدہ چلے گئے۔ ہاں بھائی بہلول، کہ 10000 میں جنت کا گھر لے لو۔ زبیدہ کہنے لگی بابا جی بات سنو، کل 5000 کا تھا، پراپرٹی کا ریٹ بڑھ گیا، یا جگہ کی ویلیو زیادہ ہو گئی، یا خریدار زیادہ ہو گئے۔
ملکہ زبیدہ کی طرف دیکھا، مسکرا کے فرمایا کل سودا بغیر دیکھے کیا، آج سودا دیکھ کے کر کے آئی ہے۔ کل تو بغیر دیکھ کے آئی ہے 10,000۔ کہنے لگا اچھا 1-2 گھر مجھے دے دو۔ پیسے دیے، ہارون رشید کو کہا جا جنت کے اندر تیرا گھر ہے، اور یوں کر کے سکے اٹھائے دریا برد کر دیے۔ ملکہ زبیدہ کہنے لگی آج نہیں میں جانے کی، کل بھی آپ نے سکے پھینک دیے، آج بھی آپ نے سارے سکے دریا میں پھینک دیے، بتا بابا وجہ کیا؟ کیا تجھے اپنی ذات کے لیے، اپنے کپڑے لتے کے لیے، اپنے بستر کے لیے، کیا تجھے کوئی پیسہ نہ چاہیے؟ کہنے لگے نا میں نے سچوں کا ساتھ دیا، اللہ نے ان ساری ضرورتوں سے میرے ذہن کو فارغ کر دیا ہے۔ آج بندہ کہتا ہے کریے نہیں تے کھائیے کتوں، کریے نہیں تے کھائیے کتوں، اور یہ تھوڑا بہت جائز ہے، اللہ بخشے سی۔ خدا نے نبیوں کی زندگی کو سامنے رکھا، کتنا بڑا اللہ کا کلیم پیغمبر ہے، تو رات جس پہ اتری کوئی طور پہ جا کے اللہ سے ملاقات کر لیا کرتے، کلام کر لیا کرتے۔ فرمایا یہ پاک پیغمبر تھا موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلام کرنے والا، ان کے پاس صرف ایک ہی چادر ہوا کرتی تھی، اوپر کر کے باندھ لیتے، اسی سے اپنا سطر چھپایا کرتے، جانور کے لیے چارہ لانا ہوتا اسی چادر کے کونے میں باندھا کرتے، اگر آرام کرنا ہوتا اسی چادر کو لمبا کر کے پھیلاتے، سطر بھی ڈھانپتے اسی پہ لیٹ جاتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی محل نہیں تھا، اللہ سے باتیں کرنے والے، فرمایا ایک چھپرا جنگل میں بنا ہوا تھا، نہ کوئی دروازہ نہ کوئی دیوار، ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام نے گزار دی۔ یا تو بچے کا مکان علیحدہ، باپ کا مکان علیحدہ، امی کا کمرہ علیحدہ، تیرا کمرہ علیحدہ۔ جب سے کمرے علیحدہ ہوئے ٹھیک ہے، پرائیویسی ہوا کرتی ہے، پرائیویٹ زندگی ہوا کرتی ہے، لیکن میرے عزیزو جب سے کمرے علیحدہ ہوئے دل کے خانے بھی علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ یقین جانو اس دل کے خانے میں کبھی ماں برداشت نہیں کرتا، کبھی باپ برداشت نہیں کرتا، کبھی بیوی برداشت نہیں کرتا، کبھی اولاد برداشت نہیں کرتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب جنازہ اٹھتا ہے سگوں میں کندھا دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اس جیب میں بھی ہے، اس جیب میں بھی ہے، شلوار کی جیب میں، سلوکوں میں، تجوری میں، کچھ تو دے دے۔ وہ گھر جا پلستر کوئی نہیں، جا ماربل کوئی نہیں، جا سیلنگ پینلنگ کوئی نہیں، کلین کوئی نہیں، اے میرا بندہ اس گھر میں اتنا بھر دیا، سٹور میں پڑا ہوا، دکانوں پہ ایڈوانس پڑا ہوا، اس گھر کے لیے بھی تو دے دے جہاں تُنے قیامت کی صبح تک رہنا ہے۔ 1 سال کے بعد اولاد آئے گی، 10 محرم کو اولاد آئے گی، ایک دابڑا ایک کسی لے کے آئے گی، اتنا رش، اتنا آواز لگ رہی ہوگی، اور کہیں گے 2 بورے تھے پا دے، 2 بورے تھے پا دے۔ جب ماں باپ کی قبر پر دابڑا مٹی کا ڈالا جاتا ہے، کہتی وے انور او شفیق او رفیق او اصغر او اسلم، یہ کیا بے وفائی کر کے چلا گیا؟ 1 سال کے بعد آیا، پہلے تھوڑی مٹی پڑی تھی اور ڈال کے چلا گیا، میرے بچے پورا سال میں تیری راہیں تکتی رہی، میں تیرا رستہ دیکھتی رہی، میرے 4 بچے آئیں گے، میرے 3 بچے آئیں گے، ہاتھ کے اندر تسبیح ہوگی، وضو کر کے آئیں گے، ہر قدم پہ درود شریف پڑھتے، ہر تسبیح کے دانے پہ کلمہ پڑھتے آئیں گے۔ اور میرے بچوں گھر سے چلتا درود شریف پڑھتا پڑھتا آتا، اللہ کی عزت کی قسم میری قبر کے کنارے کھڑا ہوتا، تیرے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا۔ یہ تو یاد ہی نہیں کسی کو، کچھ بھیج دیں آگے۔ ہارون کہنے لگے بابا 10,000 روپیہ پھینک دیا، کوئی تجھے پیسے کا احساس نہیں ہے؟ گھر بھی مٹی کا جنت کا، اور تو نے 10,000 یوں کر کے پھینک دیے۔ ہائے، کہنے لگے تجھے پتہ ہے جگیروں میں خدا نہیں ملتا، فقیرے میں خدا ملتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پرسوں جمعہ کل تھا، پرسوں جمعہ ٹنڈو الیار میں اور پیر محمد شاہ مسکین پوری دامت حفیظوں بیٹھے تھے۔ فرمائے پتہ نہیں حضرت کے پاس یا ان کے والد یا ان کے دادا کے پاس آئے یا ان کے نانا کے پاس یا کسی اللہ والے کا ذکر کر رہے تھے، اور کہنے لگے دعا فرماؤ۔ ہاں
فرما رہے تھے میری گاڑی کے اندر ایک بندہ بیٹھا تھا اور پتہ نہیں کہاں سفر کر رہے تھے، وہ زاروں قطار رونے لگ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی بس جانے دو۔ میں نے کہا بتا تو صحیح۔ پھر اس نے بتایا، پتہ نہیں کس اللہ والے کا نام لیا، کہ میں اپنا چھوٹا سا بچہ اس اللہ والے کے پاس لے کے گیا اور میں نے کہا حضرت دعا فرماؤ اللہ اسے عالم بنائے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ اس کے بچے کو فقیر بنا دے۔ وہ کہا حضرت جی میں نے عالم کہا اللہ فقیر بنا دے۔ 3 مرتبہ کا تینوں مرتبہ کا فقیر بنا دے۔ کہ جب بار بار اصرار ہوا، بزرگوں سنتے کوئی نہیں ہے، میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ میرے بچے کو عالم بنائے۔ کہ جا پھر اللہ تیرے پتر نو عالم بنائے۔ کہ وہ عالم بچہ جس کا باپ گاڑی میں بیٹھا تھا رو اس لیے رہا تھا اللہ اکبر کے 4-5 دن پہلے اس عالم بچے نے اپنے باپ کو مارا ہے۔ کہ اس وقت مجھے یقین آ گیا رب اکبر کی ستب قسم، عالم کے ساتھ ساتھ فقیری کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ عالم علم پڑھ کے بنتا ہے، فقیر خدا کی قسم اللہ کے راستے میں جوتیاں گھسا کے بنتا ہے۔ فقیر مانگو اللہ فقیری دے دے، یہ فقیری بادشاہی ہے۔ فقیری منگتا نہ بناوے، اللہ اپنے در کا منگتا بناوے۔ ایسے ایسے فقیر ہم نے دیکھے، خدا پاک کی قسم۔ حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شیراوالا میں قرآن پاک کا درس دے رہے ہیں۔ یہ واقعہ مجھے حضرت کے خادم خاص ماسٹر ضیاء صاحب جو کرسہ دراز 10-12 سال میرے پیچھے جمعہ پڑھتے رہے، پچھلے سال انتقال ہوا، بہت بوڑھے تھے، کہنے لگے حضرت درس فرما رہے تھے اور درس دے رہے تھے، ایک مجذوب آیا اور اس نے آ کر احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کونے میں لے گیا اور کہا وہ دیکھ کون ہے؟ کہ مسجد کے کونے میں دیکھا گنبد خضرا میں آمنہ کا لال مسکراتا نظر آیا اور میری طرف دیکھ کر اشارہ فرما رہے صدقتا یا احمد، اے احمد علی لاہوری جو چٹائی کے پر بیٹھ کر قرآن پڑھا رہا ہے، محمد تیری تلاوت کے اوپر مدینہ شریف سے صداقت کی مورے لگا رہا ہے۔ یہ وہی احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شادی کے وقت جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا کوئی نہیں تھا، یہ وہی احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بیوی کو گھر میں آئے 3 دن ہو گئے، چوتھے دن کہنے لگے رات کے اندھیرے میں ماں باپ کے گھر چھوڑا ہوں، ناراض ہو کے نہیں، طلاق نہیں دے رہا، اس وجہ سے 3 دن ہو گئے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، ماں باپ کے گھر روٹی تو ملے گی، جب میرے روزگار کا انتظام ہو گیا، 2 روٹی کمانے جوگا ہو گیا، پھر میں تو جا کے لے جاؤں گا۔ عورت بھی بڑی فرما بردار تھی، دھاڑے مار مار کے رونے لگی کہ مالدار تو میرا باپ تھا، مالدار تو دنیا دار تھے، تائے چاچے پھپھی ماپسی کے رشتے آتے تھے، اے لاہوری میرے باپ نے مالدار نہ پسند کیا، مفسر قرآن پسند کر لیا، اللہ کا ولی پسند کر لیا، آج روٹی کا تانا دیا، آئندہ روٹی کا تانا نہ دینا، بلکہ دعا کر جس گھر میں دلہن بنا کے باپ نے بھیجا اسی گھر کے دروازے سے میرا جنازہ اٹھ جائے۔ ہارون رشید جو ہے تو سکے پھینک رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ بہلول انہوں نے فرمایا یہ کی سلطنت کیسی، اس فقیری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ دائیں بائیں اوپر نیچے کی خبر دے رہا ہے، یہ تو سلطنت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے پچھلی جگہ میں پچھلی بستیوں میں نعرہ تکبیر، ولی کامل حضرت مولانا پیر عبدالکریم ندیم صاحب انتہائی علالت میں تشریف لائے اور یہ برکت کے لیے اللہ نے کہا قبول فرمائے، جزاکم اللہ، اللہ قبول فرمائے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں نے کہا عبدالمحمن اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا ماشاء اللہ۔ کہ یہ جو اللہ کی مخلوق ہے نا، یہ بستی سے باہر جو تجھے نظر نہیں آ رہی، اللہ نے حالات ہمارے کھول دیے، اللہ نے اپنی مخلوق کا پیٹ بھرنے کے لیے جنت کو سستا کر دیا۔ یہ مچھلیاں بھی ڈیوٹی میں لگی ہیں، میں خدا کی جنت کو سستے داموں بیچ رہا ہوں، جو سکے ملتے ہیں میں پانی دریا برد کرتا ہوں، مچھلی پانی سے منہ نکالتی ہیں اور سکہ اپنے پیٹ میں لیتی ہیں، اس جگہ چلی جاتی ہیں جہاں قحط پڑا ہوا ہے، شکاری اپنے گھر لے جاتے ہیں، مچھلیوں کا پیٹ چاک کرتے ہیں، ان کے پیٹ میں سے سکہ نکلتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے آٹے گندم کا انتظام کرتے ہیں، پیٹ ان کا بھرتا ہے تمہارے سکوں کی برکت سے، وہ پیٹ بھر کے خوش ہوتے ہیں، اللہ ہمارے لیے جنت کو آسان فرما رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، وقت بڑا کم ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے بلائے مدرسے مسجد کی نمائندگی کے لیے جاتا ہے، اور آپ یقین کریں ولی کامل حضرت رفیع عثمانی صاحب
رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال، میں کل وہیں تھا، بلکہ میں نے پوری کوشش تھی کہ جنازہ پڑھ کے آؤں، لیکن حالات، میں نے کہا اکابرین سارے وہاں چلے جائیں گے، جنہوں نے اتنا اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنے اتنے جلسوں کے انتظام کیے، سال کے بعد اللہ کے بندوں سے اللہ کی ذات پر امید رکھتے ہیں، یہ مایوس ہو جائیں گے۔ آپ یقین کریں، ان کو پتہ میں کس طرح یہاں پہ پہنچا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک تو سارا مجمع دیکھو، صبح سے لے کر اب تک بیٹھے، 5-10 گھنٹے میں بھی خدا کو پاک کے نہ گئے، حضور کی تابعداری لے، تو یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ اللہ نے جھولیاں ہماری علم و عمل نور عرفان سے بھر دی، بس اس بیگ کے اوپر پیکنگ اور زپ لگا لیجئے، توبہ کر کے اللہ کے دربار میں معافی مانگ کے، اللہ جو ہو سوا بس اللہ معاف کر دے، گرانے چنانے کی ضرورت کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہے ہم نے تیرے پاس کیا بھیجا، آئندہ ایسی غلطی نہ کریں گے۔ اللہ تو ہمیں اس توبہ پر استقامت عطا فرما، 3 مرتبہ اللہ کے دربار میں معافی مانگ لیں، کہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میں یہ کابرین امت کی چھاؤں میں ان کے زیر سایہ معافی اللہ نے قبول فرما لی۔ تو میرے پیاروں بس آخری بات ہے، ابھی حضرت بھی ہیں، پیر اسد حبیب صاحب بھی ہیں، دعا بھی ہوگی، اور جس طرح بھائی محمد نے کہا حضرت رفیع عثمانی صاحب کے لیے بھی ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ ساری امت کے لیے۔ یہ